إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته وَلِيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ حسنہ الالبانی فی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ موضوع ہے حب رسول اور اس کے تقاضے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس محبت کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ محبت کرنے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے کون کون سے کام کرنے آپ کے لیے ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی پسندیدہ چیز، پرکشش چیز، خوبصورت چیز کی طرف دل کا مائل ہونا۔ اگر وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے تو اس کو طبعی محبت کہتے ہیں۔ ایک انسان کوئی اس کے خاندان کا ہے، اس کے گاؤں کا ہے، اس کے قبیلے کا ہے، اس کے اسٹیٹ کا ہے، اس کو اس سے محبت ہے، یہ تو طبعی محبت ہے۔ اور ہر انسان کو ایسے انسان سے، خاندان کے بچے سے، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائیوں سے یہ محبت ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل میں، حتیٰ کہ جانوروں کے دل میں بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح کی محبت ڈال دی ہے۔ اور اگر وہ انسان اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اور اگر اس کی دیگر خوبیوں کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے تو اس کو محبت عقلی کہتے ہیں، کہ عقل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بڑا بہادر انسان ہے، یہ سخی انسان ہے، یہ لوگوں کو مصیبتوں میں کام آتا ہے، ارے یہ تو محبت کرنے کے لائق ہے۔ اور ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ انسان نے سوچ سمجھ کر کے اس کو مان لیا ہے، یعنی جیسے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اللہ کا رسول مان لیا ہے، تو مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر اگر وہ محبت کرتا ہے تو اس کو ایمانی محبت کہتے ہیں، اور یہ اختیاری ہوتا ہے۔ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو طبعی محبت تھی، محبت کرتے رہے زندگی بھر، اور سارے مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس میں مورخین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبوت سے پہلے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मक्का वालों का कोई इख्तिलाफ नहीं था कि मोहम्मद समाज और सोसाइटी में बेहतरीन नौजवान है, आइडियल नौजवान है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से कांपते हुए आए थे और कहा था लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा है, तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी खूबियों को गिनाया था कि आप तो मेहमान नवाज हैं, आप बोझ उठाते हैं, आप नादारों को कमा कर देते हैं, हक के सिलसिले में अगर मुसीबत आती है तो आप उसका डट करके मुकाबला करते हैं, आप सब्र करते हैं। ये सारी खूबियां आपके अंदर मौजूद थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत एक इंसान के लिए जो जरूरी है वो अकली मोहब्बत और ईमान की मोहब्बत होना चाहिए। इस बुनियाद पर अकली मोहब्बत की मिसाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत आप पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो सारी खूबियां आपके अंदर मौजूद होती है जो कि एक इंसानियत के लिए जो मेराज की चीजें होती है, यानी इंसानियत के आला दर्जे पर आप फाइज थे, अबदियत के आला मकाम पर आप फाइज थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के जितने लवाज़िमात थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कूट कूट करके भरे हुए थे। और ईमानी मोहब्बत का तकाजा यह है कि एक तरफ आपकी ख्वाहिश है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आपकी तबीयत ये चाहती है कि बिस्तर ना छोड़ें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके बारे में फजीलत को सुन करके और इस बात को सुन करके कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, तो ये बात कि ईमान के जज्बे से इंसान उठ जाता है और नमाज के लिए चल पड़ता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, मोहब्बत कितनी होनी चाहिए? सारी दुनिया से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, खुद अपनी जात से भी ज्यादा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व बलदिही वन्नास अजमाइन। कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसकी औलाद से, उसके माँ बाप से और सारी दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़े हुए थे। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह लअन्ता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शैइन इल्ला नफ्सी। ऐ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे सारी दुनिया की चीजों से ज्यादा अजीज हैं मगर मेरी जात के अलावा। क्या कहा मगर मेरी जात के अलावा। अभी तक उनको तबई मोहब्बत गालिब कि हर इंसान को अपनी जात से तबई मोहब्बत होती है और हर चीज को कुर्बान करके वो अपनी जान को बचाना चाहता है। तो यहाँ तबई मोहब्बत का हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजहार किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सारी दुनिया से ज्यादा मुझे अजीज हैं मगर मेरी जात से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना हब्ब इलैका मिन नफ्सिक। तुम मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ला अंता अहब्बु इलैया मिन नफ्सी। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल आन या उमर, अब बात बन गई है उमर कि मैं जब तक मोमिनों के नजदीक सारी दुनिया से भी अजीज ना हो जाऊं, जब तक उसकी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं, तब तक इंसान मोमिन नहीं हो सकता है। तो मोहब्बत कितनी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा। अगर उसके सामने दो चीजें उसके सामने रख दी जाएं और एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपको पुकार रही हो कि मोहब्बत का तकाजा ये है, और दूसरी तरफ आपका कोई दुनियावी गर्ज है, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से आप मोहब्बत की तरफ मुड़ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आप तरजीह देते हैं, वरना आपकी मोहब्बत में कमी है।
اور اس کے بعد یعنی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ محبت کا معیار کون بتائے گا کہ محبت آپ کو کیسے کرنی ہے؟ منمانی محبت نہیں کرنا ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ جس محبوب سے آپ محبت کر رہے ہیں، دنیا کی وہ ذاتیں ایسی ہے کہ آپ منمانی ان کے سلسلے میں محبت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایسی ذات ہے کہ ان سے آپ وہی بتائیں گے کہ آپ کو محبت کس طرح سے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنا ہے؟ کیا منمانی کرنا ہے؟ نہیں، اس میں منمانی نہیں چلے گی. اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول اور ایک معیار بتائیں گے کہ آپ کو محبت مجھ سے کیسے کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل جب وہ شام سے لوٹے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اتیت الشام فواقفتہم یسجدون لاساقفتہم وبطارقتہم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شام آیا، میں نے وہاں کو لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کی وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک، میرے دل نے یہ پسند کیا، میرے جی نے یہ چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے. تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلوا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان يسجد لجوزها. خبردار، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ غیر اللہ کا سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. کیا کہا تھا؟ وددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک. یہ ہماری طبیعت چاہتی ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جیسے شام کے لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. منمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار کو رد کر دیا اور کہا سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے. اسی طریقے سے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ہیرا تشریف لے گیا اور وہاں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے کمانڈروں کی کو سجدہ کرتے ہیں. تو تو میں نے کہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد لہ. تو میں نے کہا، یعنی انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان ہیں، آپ تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حیرا گیا اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے کمانڈروں کو سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ. کہا یاد یہ بتاؤ کہ اگر تم میرے مرنے کے بعد میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا کہ کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ فقال اللہ فقلت لا. کہا میں نے کہا نہیں. کہا فلا تفعلوا، کہا ایسا نہیں کرنا. انہوں نے بھی اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تعظیم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں سجدہ کروں. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا اونٹ ضد پہ اڑ گیا اور کوئی سامان پیٹھ پر لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. گھر والے اونٹ کے گھر والے مالک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلا کر کے لائے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تو بڑا شرکس ہو گیا اور وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا، آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، ٹینشن مت لو، میں اس کے پاس جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا تو اس نے آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ انا ھذا بہیما لا یعقل ویسجد لک. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے یہ تو جانور ہے، اس کو عقل نہیں ہے، یہ آپ کو سجدہ کرتا ہے. وَنَحْنُ نَقْلُ وَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ. تو ہم تو عقل مند ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہم زیادہ مستحق ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر.
کہا کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, لائق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا سجدہ کرے. تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ محبت کریں تو کیسے کریں, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ آئے تو آپ کیا کریں, شہادت کی انگلیوں کو آنکھوں سے لگائیں اور اس کو چومنا شروع کر دیں. یہ محبت نہیں ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آپ کو خوشی منانا ہو تو محبت یہ نہیں ہے کہ بندروں کی طرح یہ اٹکیلیاں کریں اور اس کے بعد یہ وہ تمام چیزیں جس کو علماء سلف نے ناپسند کیا وہ حرکتیں کریں. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے, آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ہماری میلاد کو آپ کو اسی طریقے سے منانا ہے جس طریقے سے میں نے اپنی میلاد منائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا ولد تو بھی ہے وہ بعث تو بھی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اسی پیر کے دن پیدا ہوا اور اسی پیر کے دن اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا. نبی کا طریقہ, نبی کی پیدائش پر خوشی آپ کو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصول لیجئے. زندگی بھر آپ اس کو نبھاتے رہے. اپنے خوشی کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے احسان کو روزہ رکھ کر کے آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی احسان مندی کو اس طریقے سے آپ اظہار کرتے رہے. تو ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ نبی سے محبت ہو اور یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے, اس لیے کہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک انسان کو نبی سے محبت کتنی کرنی ہے, سب سے زیادہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ کیسے کرنا ہے یہ معیار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. آپ کا معیار نہیں چلے گا. آپ یہ بتا کہ اور اس کے بعد دیکھیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع. محبت کا دوسرا نام اطاعت اور اتباع ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ المحبت و اتباع الرسول, محبت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ کی فرما برداری کرنا, آپ کے نقش قدم پر چلنا, آپ کے نقش قدم پر چلنا. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اللہ کی نافرمانی اور محبت کا دم بھرتے ہو یہ تو قیاس سے بڑی دور کی چیز ہے, یہ تو ایک عجوبہ ہے. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اپنے محبوب کی فرما برداری کرتے, تم اپنے محبوب کی فرما برداری کرتے. یہاں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت, جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی اس کے حکموں کو مانو. تو محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سب سے زیادہ عزیز ہو. اور آئیے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابو قرات, علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اس کو صحیح حسن کہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع فجعل الصحابة يتمسحون بوجهه وذلك تبركا منه بوضوئه صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على ذلك. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو لے کر کے اپنے چہرے پر ملنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول حب اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدثا. جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ جب وہ گفتگو کرے تو سچی بات کرے. ولیؤدِ امانتہ, اور امانت کو ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. پتہ یہ چلا کہ اگر اب انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ
अमली जिंदगी में कदम रखे और अपने अमल के जरिए से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से मोहब्बत की है उन कामों को अंजाम दे करके, जिन कामों को करने का आपने हुक्म दिया है उसको करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कीजिए। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो उनके हाथ से अंगूठी को निकाल करके फेंक दिया। उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबी ने कहा, इसको उठा लो और अपने काम में लाओ, और कहा वल्लाह, जिस अंगूठी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथों से निकाल करके फेंक दिया है, मैं उस अंगूठी को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन आज माहौल है कि शादियों के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हैं और कहते हैं कि निकाह मिन सुन्नती, सुन्नत कि निकाह मेरे महबूब की सुन्नत है। लेकिन हर मोड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की मुखालिफत होती है, डीजे बजते हैं, गाने बजाए जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का खून किया जाता है उस मोहब्बत के नाम पर। याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल की तरफ मुतवज्जह किया। और इसी तरीके से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, तबरानी ने रवायत किया और उसको हसन कहा है कि एक अंसारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह, अंता हब्बु इलैया मिन नफ्सी ला अंता हब्बु इलैया मिन वलदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नफ्स से ज्यादा महबूब है, आप मेरी औलाद से भी ज्यादा महबूब है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं घर में होता हूँ और मैं जब बेकरार होता हूँ आपकी मजलिस में आकर के आपके चेहरे को देखता हूँ तो मुझे करार आ जाता है। लेकिन वो ज़कर तो मौती वो मौत का, लेकिन जब मैं अपनी मौत को याद करता हूँ और आपकी मौत को याद करता हूँ तो मैं बेकरार हो जाता हूँ कि जब आप इदा दखलतुल जन्नत फरुफ़िक़ मअन नबिय्यीन, आपका जब जन्नत में आप जाएंगे आप तो नबियों के साथ रहेंगे। वइया दखलतुल जन्नत फ़ख़शीतु अल्ला अकूना मअक, तो मुझे डर है कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो आपको नहीं देख पाऊंगा, आपकी संगत नहीं रहेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जिब्रील लेकर के आयत नाजिल हुए और उसके बाद कहा, मन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। क्या कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो नबियों के साथ होगा जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया है, वो शहीदों के साथ होगा, वो नेक लोगों के साथ होंगे, बेहतरीन साथी ये होंगे। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मोहब्बत अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का तकाजा करती है। इसी तरीके से मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तिलाफी मामलात में आपको आखिरी हकम माना जाए, आपसे ऊपर किसी को हकम ना माना जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। कि है ईमान मानो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमीरों की इताअत करो जो ऑर्डर वाले होते हैं। और उसके बाद क्या है कि अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उस फैसले को लौटा दो। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हो, ये अंजाम के एतबार से बेहतरीन है और उसके बाद ये बरकत ही बरकत है, खूबी वाली चीज है ये। तो यहाँ अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मोहब्बत का तकाजा है कि निज़ाई मामलात में हर जगह निज़ाम 95% में कोई इख्तिलाफ नहीं होता है, कभी कभी मामला उसके नफ्स के खिलाफ होता है तो ऐसे मामले में इंसान का इम्तिहान होता है। एक इंसान के सामने कोई दुनियावी मुकदमा आ गया, वो ये समझता है कि मैं नाहक पर हूँ, उसके बाद ये दुनिया की अदालतों में लेकर के चला जाता है और सुन्नत रसूल की वो तार तार करता है। ऐसे मौके पर आपकी मोहब्बत आपके करीब, आपकी मोहब्बत आपकी हकीकत को जाहिर कर देगी। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा कान लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह और उसके रसूल किसी चीज का फैसला कर दें तो किसी मोमिन या मोमिना औरत के लिए जायज नहीं है कि वो चू चरा करें, अपनी तरफ से कोई चू चरा की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कहा जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तुम्हारे इख्तिलाफी उमूर में तो उसको मानो और अपने दिल में तंगी महसूस ना करो और उसको पूरी तरीके से तस्लीम करो। हज़रत ज़ुबैर
اور ایک انصاری صحابی کا واقعہ ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا پانی کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول نے کہا زبیر تم پہلے پانی دو، اپنے کھیت کی سچائی تم پہلے کرو۔ انصاری نے کہا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں اس لیے آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ نازل ہوئی کہ انصاری نے جس طریقے سے اپنے دل میں تنگی محسوس کی ہے یہ تنگی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ موقع جب انسانوں کو یہ بتایا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک مسلمان خاموش رہے اس کے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی تنقیدی جواب دے، ورنہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کے ایمان کے لیے خیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا تقاضا ہے، حب رسول کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اس کی آواز بلند نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے آگے نہ بڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ زندگی میں اللہ کے رسول سے آگے جب سفر میں ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے آگے نہیں چلتے تھے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا ہے آپ اس فیصلے سے آگے مت جائیے۔ آپ کی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان ہو وہاں کسی انسان کی بات کو مت پیش کیجیے، اس کو مت اس میں اس کو مت پیش کیجیے۔ عمران بن حسین، مسلم کی روایت میں ہے کہ عمران بن حسین نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی کہ الحیاء خیر کلہ، تو بشیر ابن کعب نے اسی موقع پر وہ حدیث بیان کی، فوراً انہوں نے کہا ان لنجد فی بعض الکتاب اب الحکمہ ان منہ سکینۃ ووقارا للہ ومنہ ذوف۔ ہم گزشتہ آسمانی کتابوں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ حکمت یعنی خیر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے لیے سکون اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے وقار اختیار کرے۔ حضرت عمران بن حسین غصے سے لال پیلا ہو گئے اور کہا کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم اس موقع پر تم دوسروں کی بات کو پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران بن حسین نے دوبارہ حدیث پڑھی، دوبارہ انہوں نے پڑھا، پھر اس کے بعد اتنا زیادہ غصہ ہو گئے اور مجلس میں موجود لوگ ان کو ٹھنڈا کرنے لگے اور کہا کہ اے عمران بن حسین اللہ کی قسم یہ بشیر ابن کعب نہ تو منافق ہے، نہ تو بدعتی ہے، نہ تو کسی گمراہ فرقے سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا اس کی حرکت جو سرزد ہوئی ہے یقیناً یہ کسی منافق کا کام ہے، یہ کسی گمراہ یا بدعتی ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ کیا کہا کہ جب ان بدعتیوں سے، گمراہ فرقوں سے اور منافقوں سے جب یہ کہا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ان الامر هكذا ولكن فلانا قال كذا ولكن العلماء قالوا كذا، کہا ان بدعتیوں سے، ان گمراہ لوگوں سے، ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، کہتا ہاں ٹھیک تو ہے بات، ان الامر هكذا، بات ٹھیک ہے، کیا بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن فلاں عالم نے یہ کہا، فلاں آدمی نے یہ کہا ہے۔ کہا اگر ایسی کوئی بات آ جائے تو سمجھ لو اس کا تعلق کسی منافق فرقے سے، کسی گمراہ فرقے سے ہے اور کسی بدعتی سے اس کا تعلق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کر کے سوال کیا اور کہا کہ ایک مسئلے کا حل بتا دیجئے۔ انہوں نے مسئلے کا حل بتایا اور اس کے بعد کہا ما رأیک انت، آپ کی کیا رائے ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ سن کر کے تاؤ میں آ گئے اور کہا اترونی فی کنیسہ اترا علیہ سنارا قلت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت ما رأیک انت، کہا کیا تم مجھے کسی کنیسہ میں بیٹھے ہوئے کوئی پادری مذہبی رہنما دیکھتے ہو یا کوئی پنڈت سمجھتے ہو جو زنار پہنے ہوئے ہے؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ یعنی ہمارے سلف اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے اگر کوئی بات کرتا تو اس کو ڈانٹ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد بہت زیادہ غصہ ہوتے تھے، اور ایسے موقع پر غصہ ہونا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو آپ درود ان پر بھیجیں، اور ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، آپ کی ساری ادائیں ہمیں محبوب ہے۔ جتنی بھی بار
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से, हजरत उबई इब्न काब ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दरूद के लिए कितना अपना वक्त लगाएं जो हमारे पास बचता है। कहा चौथाई, कहा उससे ज्यादा करो, कहा आधा, कहा 2/3, कहा उससे ज्यादा, कहा तब तो तेरे सारे काम हो जाएंगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आपकी मोहब्बत है तो आप उनकी सीरत को पढ़िए, आप उनके तस्करे को बार बार घर में कीजिए। जब खाने का मौका आए तो आप कहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिस्मिल्लाह करो बरकत होती है, और जब दरवाजे को बंद करो तो कहो बिस्मिल्लाह कहो, जब दरवाजे में घर में दाखिल हो तो कहो बिस्मिल्लाह कहो। ये बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना नाम लो कि जहन पर छा जाए। जैसे टीवी पर जब कोई प्रचार होता है हर 5 मिनट पर, हर 10 मिनट पर ला करके वो प्रचार आपके सामने रख देता है, और जब आपके सामने इन मोमिनों के सामने जब किसी मौजू को बार बार किया जाता कहते कि क्या बार बार उसी मौजू को लाते हो। लेकिन किसी टीवी को इन्होंने कभी नसीहत दी कि बार बार क्यों ही प्रचार दिखाते हो। बार बार लाने से वो बातें जहन में बैठने लगती है, दिल में भी बैठने लगती है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपको कोई इंसान अगर आपकी शान में गुस्ताखी करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज़ मुतहहरात को तकलीफ पहुंचाता है तो जो भी हमारे सलफ ने तरीका अपनाया है उस तरीके के मुताबिक उसको दिफा किया जाए। और सलफ़े सालिहीन ने जो तरीका बताया है हु हा गुल्ला गबाड़ा, ये सब सारी चीजें मोहब्बत रसूल के खिलाफ है। आखिर में दुआ है, खुलासे कलाम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, आप उनकी बातों को मानें, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करें। जब आपकी मोहब्बत और दुनियावी काम टकराए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों आबरू का भी ख्याल रखें और आपके आगे आप जाने की कोशिश न करें, आपकी आवाज को दबाएं, और इसी में कामयाबी है। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और उसके तकाजे को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।